رکھا ہے۔ تو شاعر یہ کہا کرتا ہے کہ خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی شان کا آغاز یہی سے ہوگا۔ خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی شان کا آغاز یہی سے ہوگا، اور انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، اور بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ جب یہ بات علامہ نوری ٹاؤن پر پہنچی تو انہوں نے ایک اشعار کہا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور میں تو گونگا تھا بولنا تو نے ہی سکھایا، ارے میں تو گونگا تھا بولنا تو نے ہی سکھایا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ جب یہ بات کچھ آگے بڑھی اور ایک اور شاعر کے پاس پہنچی، اس نے ایسے ایسے اشعار کہے کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں، اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جب یہ بات کچھ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، اس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، اس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو، حاضرین بزم کو باادب میرا پیام، السلام السلام السلام۔ شاعر یہ بھی کہا کرتا ہے کہ یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے، یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے، اور بدل جاتی ہے قسمت دعا کے بہانے سے۔ شاعر یہ بھی کہا کرتا ہے کہ یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے، یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے، اور بدل جاتی ہے قسمت دعا کے بہانے سے۔ تو ایسے ایسے اشعار جب اللہ رب العالمین کی خدمت میں پیش کر کے ہم اپنے اس اجلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے اس اجلاس کی کڑی کو آگے لے کر کے چلتے ہیں، اور اس اجلاس کی شروعات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ایک نمایاں ہستی جو اس میں ابھر کر کے یوں کہا کرتی ہے، تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں، تجھے زندگی دی ہے تو میں بندگی بھی دوں گا، تو میرا بندہ ہے میں تیرا مالک ہوں، تجھے زندگی دی ہے تو بندگی بھی دوں گا، کام ایسے کر جس سے ہوں میں راضی، تجھے زندگی دی ہے تو خوراک بھی دوں گا۔ میرے عزیزوں، میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کہیں آغاز نہ ہو جائے، اور آپ حضرات ان رحمتوں سے اور ان برکات سے کہیں محروم نہ رہ جائے، کہیں آپ جو برکات برسنے والی ہیں، جو رحمتیں برسنے والی ہیں، ان سے آپ حضرات محروم نہ رہ جائے۔ یہ ایک شاعر جلسے کے تعلق سے یہ بھی کہا کرتا ہے کہ یہ بے قدا سبھی کا ہے، قدم قدم ہم چلے، یہ بے قدا سبھی کا ہے، قدم قدم ہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلے، تمہارے ساتھ ہم چلے، یہ بے قدا سبھی کا ہے، قدم قدم ہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلے، تمہارے ساتھ ہم چلے، نہ دور تم سے ہم چلے، نہ دور ہم سے تم چلے، یہ جلسے کا ہے وقت ملا کے سب قدم چلے۔ میرے عزیزوں، یہ کسی ایک افراد کا، یہ کسی ایک شخص کا یہ پروگرام نہیں ہے، الحمدللہ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک اصلاحی پروگرام ہے، جو ہمارے بچے اس جامعہ میں، اس مسجد میں، اس مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کر کے ہمارے امام صاحب یہ مولانا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، ہمیں
تربیت کا جائزہ کس طریقے سے لینا ہے اور کس اعتبار سے لینا ہے وہ ہمیں خود معلوم ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے کچھ اشعار اللہ رب العالمین کی شان میں ایسے نغمات پیش کیے ہیں کہ جن سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر دیں۔ تو آپ کے سامنے علماء تشریف لانے والے ہیں کہ جن کی خوبصورت آواز سے اور خوبصورت لب و لہجے سے اور خوبصورت ترنم سے اور خوبصورت جذبات کی تلاوت کلام اللہ سے اس جلسے کا آغاز ہوگا، اس مجلس کا آغاز ہوگا۔ وہ تلاوت کلام اللہ فرمانے والے ہم سب کے بڑے کرم فرما جناب حضرت قاری محمد طلحہ صاحب قاسمی، جو گرین پارک بھوٹ چوراہا بلند شہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جب ان کی آواز سے اس محفل کا اور اس کے انداز سے اور ان کی جو ہے سریلی آواز سے اس پروگرام کا آغاز ہوگا تو شاید یہ کہا کرتا ہے قرآن مقدس کے حوالے سے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ اور یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، صبح و سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے عزیزوں، جب قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول ہوگا تو یہ اشعار آپ کے ذہن میں بالکل آئے گا کہ ہم صبح میں کتنی بار قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بھائی اور دوست صبح سویرے ہمارے بزرگ جسے ہاتھوں سے بینائی کم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام سن کر کے اور دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ قاری محمد دلشاد صاحب نے بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام کیا، بہت اچھا اور عالیشان پروگرام کیا، اور اس میں مدعو کرنے والے علماء اکرام کو جو مجدد ہیں، جو معبر ہیں، جو ماشاءاللہ صلاحیتوں میں افضل ہوا کرتے ہیں، جو آپ کے اس شہر بلند شہر ضلع کے جو امام و خطیب ہوتے ہیں، جو ماشاءاللہ اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، انہوں نے دعوت اسٹیج دی اور اس اجلاس میں آنے کو کہا، اور وہ اپنے سفر سے یہ مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے سفر طے کر کے آپ کے اس اجلاس میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ حضرات گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اپنی بیٹھکوں میں آرام فرما رہے ہیں، نرم نرم بستروں کا مزہ لے رہے ہیں، اور چوراہوں پر اپنی جو ہے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بستی کے اندر یہ ایک ایسا دینی پروگرام منعقد کرنے کا جو شوق اور جو حوصلہ دیا ہے۔ جناب قاری محمد دلشاد صاحب کو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ کہ آپ کی اس بستی میں اور آپ کی اس مسجد کے اندر علماء تشریف لا رہے ہیں، ایسے ایسے علماء تشریف لا رہے ہیں کہ جس کی مسافے کے لیے اور جس کی زیارت کے لیے لوگ لائن اور تر لائن لگایا کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے مسافے کے لیے اور زیارت کے لیے لوگ کئی دنوں کا انتظار کر کے جاتے ہیں۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے خود چل کر کے آپ کی بستی میں آ رہے ہیں اور آپ کے اس اجلاس میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اپنی بتیجی اور خاتون مائیں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو کام کاج میں لگ رہی ہے، جو ہے اپنے بستروں نرم بستروں پر آرام فرما ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ان کے لیے پردے کا معقول نظم کیا ہوا ہے، انتظام کر رکھا ہے، وہ بھی اپنے کام کو آگے پیچھے کر سکے اور جلد سے جلد اپنے کام سے فارغ ہو کر کے جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ تو آئیے
बरोबर